باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پامسٹ عبدالستار۔ آج میں آپ کو شادی کی لائنز کے بارے میں بتاؤں گا کہ شادی کی لائنز کو آپ کیسے پڑھتے ہیں، اور شادی کی کون سی لائن جو ہوتی ہے وہ بتاتی ہیں کہ شادی کامیاب رہے گی، اور شادی میں پرابلم آئیں گے وہ کون سی لائنز ہوتی ہیں۔ تو چلیں ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے آپ کی دل کی لکیر، یہ ہوتی ہے آپ کی سب سے چھوٹی انگلی۔ دل کی لکیر اور اس سب سے چھوٹی انگلی کے نیچے یہ جو فاصلہ ہوتا ہے، اسی کے اندر جو ہوتی ہیں یہ شادی کی لائنز ہوتی ہیں۔ در حقیقت یہ شادی کی لائنز نہیں ہوتی، یہ ہماری جو کسی کے ساتھ دلی وابستگی ہو جاتی ہے، کوئی دلی لگاؤ ہو جاتا ہے، ہم اپنے جن رشتوں سے پیار کرتے ہیں ان کی لائنیں بھی یہاں پہ ظاہر ہوتی ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر یہاں پر آپ کو ایک یا دو لائن نظر آتی ہیں تو وہ لازمی جس بندے کی دو لائنیں ہوں گی یا تین لائنیں ہوں گی وہ لازمی دو شادیاں کرے گا۔ یہ بعض دفعہ اگر ہم کسی سے خاموش محبت کرتے ہیں یہ بھی اس کی لائنیں ہوتی ہیں، اور منگنی ٹوٹنے کی بھی کسی کے ساتھ جو ہماری انگیجمنٹ ہوتی ہے، منگنی ہوتی ہے، اس کی لائنیں بھی یہاں سے ہی دیکھی جاتی ہیں۔ جو لائن بہت زیادہ ڈارک ہوتی ہے، گہری ہوتی ہے، وہ شادی کی لائن ہم اس کو قرار دیتے ہیں کہ یار یہ شادی کی لائن ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ آپ کو اس ساتھ میں یہ جو پہلی لائن ہے یہ آپ کو مدھم نظر آ رہی ہے، لیکن جو دوسری لائن ہے، ایک تو شادی کی لائن جو پیچھے سے شروع ہو اور کافی آگے تک آئے، یہاں تک آئے، یعنی کہ اس کا آپ ہاف کریں نا تو اس سے آگے تک نکل جائے، تو یہ اصل میں شادی کی لائن ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ جو تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے، بہت چھوٹی ہوتی ہے، اتنی چھوٹی ہو ہوا میں تیرتی ہوئی، یا یہاں سے ایسے شروع ہو رہی ہو یا ایسے نیچے کی طرف گر رہی ہو، یعنی کہ پیچھے سے شروع نہ ہو رہی ہو، آگے سے شروع ہو رہی ہو، تو یہ کوئی زیادہ کامیاب شادی کی لائنیں نہیں ہوتی۔ شادی کی لائن وہی ہوگی جو ایک تو یہ جو بالکل آپ کو ہلکی سی نظر آ رہی ہے، تو جو ہلکی لائن ہوتی ہے وہ یا تو منگنی کی ہوتی ہے، یا کسی کے ساتھ جو ہم خاموش محبت کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے، یہ اس کی لائن ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے یہ لائن یوں گئی آگے اور پھر یہ ایسے کر کے دو شاخہ سی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جو بھی ان کا پہلا ریلیشن ہوگا، جو بھی ان کی پہلی منگنی ہوگی وہ بریک ہو جائے گی، اور اس کے بعد مین جو ان کی شادی کی لائن نظر آ رہی ہے وہ یہ لائن ہے۔ اب اس لائن کے ساتھ بھی اگر آپ غور سے دیکھیں گے باریکی کے ساتھ زوم کر کے، تو یہاں سے ایک دو شاخہ بن رہے ہیں۔ جب شادی کی لائن آپ کی دو شاخہ ہوتی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں آپ کی میرج میں پرابلم آ جاتی ہیں۔ اچھا، ایک اور بات میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی کہ شادی جو ہوتی ہے نا، یہ تقریباً ہر گھر کا پرابلم ہوتا ہے۔ جو والدین اپنی بچوں کی شادی کے لیے پریشان ہوتے ہیں، انہیں اچھے رشتے نہیں مل رہے ہوتے، اور ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم اچھا رشتہ کہاں سے تلاش کریں، کوئی ہمیں بتا دے کوئی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں جو شادی کروانے والے جو دفتر والے ہوتے ہیں انہوں نے اس کو ایک بہت بڑا بزنس بنایا ہوا ہے، اور پھر وہ آپ سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں روپے وہ پہلے آپ سے لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ہم اعتبار بھی نہیں کر سکتے۔ تو مجھے تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں چینل بنائے ہوئے، تو مجھے بہت زیادہ جو بھی میرے جاننے والے تھے جن کے ساتھ میرا ایک اچھا ریلیشن بنا ریڈنگ کے بعد، تو وہ کہہ رہے تھے کہ سر اگر آپ شادی کی میچنگ بھی کرتے ہیں، آپ لڑکی کا ہاتھ بھی ریڈ کر لیتے ہیں، آپ کو لڑکی کا بھی اچھی طرح پتہ ہوتا ہے، اس کی پوری زندگی کا پتہ ہوتا ہے، آپ کو لڑکے کا بھی اچھی طرح پتہ ہوتا ہے، یعنی کہ آپ مرد کو بھی اچھی طرح سمجھ چکے ہوتے ہیں، اچھی طرح جان چکے ہوتے ہیں، اور آپ لڑکی کو بھی اچھی طرح جان چکے ہوتے ہیں، سمجھ چکے ہوتے ہیں، مزاج کو بھی، اور جو کنڈلی میچنگ ہوتی ہے، ذائچہ میچنگ ہوتی ہے، وہ بھی میں کر لیتا ہوں، اور ہاتھ کی لائنز کے مطابق بھی دیکھ لیتا ہوں کہ اس بندے یا بندی کا کیا مزاج ہے۔ تو مجھے تقریباً 4-5 سال سے کہا جا رہا تھا کہ آپ یہ کام شروع کریں، آپ اچھے لوگوں کو اچھے لوگوں سے ملوانے والا آپ کام شروع کریں، بے شک آپ اس کے چارجز رکھیں۔ میں نے سوچا چارجز تو میں نہیں رکھوں گا، میں یہ کروں گا کہ ملوا دیا کروں گا، ہاں اگر کوئی خوشی سے اگر کوئی پے کرے گا، اگر میں اچھی فیملی کو، دو اچھی فیملیوں کو آپس میں ملوا دیتا ہوں
تو اگر وہ اپنی خوشی سے اگر وہ پے کریں گے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو پھر یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے اگر کوئی نہیں دے گا تب بھی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو باقی یہ کہ یہ میں نے تقریباً، چونکہ یہ تھوڑا مشکل کام تھا، میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی سچی بات بتاؤں، کیونکہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے کسی کی، ان کے شادی ظاہر ہے کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہوتی، یہ کروانا، اس کام میں شامل ہونا، اور کیونکہ فراڈ بہت ہوتا ہے، دنیا دھوکہ بہت دیتی ہے، فراڈ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو ریسنٹلی کل کی بات ہے، وہ ایک اسلام آباد کی ایک لڑکی نے رابطہ کیا، لڑکی تو خیر نہیں ان کو کہہ سکتے، اب ان کی ایج تقریباً 38 39 ہونے والی ہے، تو ظاہر ہے، لیکن پھر بھی میرے خیال میں جس کی 38 39 ایج ہو جائے اور اس کی شادی ابھی تک نہ ہوئی ہو تو وہ لڑکی ہوتی ہے میرے خیال میں۔ تو ان کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے مجھ سے ریڈنگ کروائی ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے کسی بندے کی تصویریں بھیجی میری طرف کہ جناب آپ یہ بندے کا ہاتھ دیکھیں اور بتائیں کہ میرے لیے یہ کیسا رہے گا، میرے لیے یہ رشتہ آیا ہوا ہے۔ اور اس لڑکی کی خوش قسمتی یہ تھی کہ وہ اس بندے کو میں اچھی طرح جانتا تھا، اس بندے کی میں نے ریڈنگ کی ہوئی تھی، اس نے پکچر بھی مجھے بھیجی اور اس کے ہاتھوں کی تصویریں بھی بھیجیں، تو میرے لیے اس کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں تھا۔ تو وہ بندہ میرڈ تھا، وہ بندہ شادی شدہ تھا، اور وہ اس لڑکی کو وہ چیٹ کر رہا تھا کہ میری بیوی مر گئی ہے، اس کو کینسر ہوا ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو وہ چیٹ کر رہا تھا۔ تو میں نے کہا یار میں تو اس بندے کو اچھی طرح جانتا ہوں، اس کی بیوی بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور اس کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، تو وہ تو آپ کو دھوکہ دے رہا تھا۔ تو پھر وہ مجھے کہنے لگی کہ بھائی آپ مہربانی یہ کریں کہ جیسے آپ نے مجھے اس تباہی سے بچایا ہے، ایک فراڈ بندے سے بچا لیا آپ نے، تو آپ کائنڈلی اگر میری طرح آپ اور بیٹیوں کا بھلا کریں گے تو آپ کو یہ کام ثواب سمجھ کے کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک بہن کی ریکویسٹ تھی، بیٹی کی ریکویسٹ تھی، تو میں نے سوچا کہ یار واقعہ بات صحیح ہے، اگر میں یہ کام شروع کرتا ہوں تو اس میں اگر جو لوگ بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے، یو کے، دبئی میں، تو ہر بندہ اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہے، اپنی بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے۔ بعض دفعہ بیٹیوں کو ڈائیورس ہو جاتی ہے، بیٹے کو ڈائیورس ہو جاتی ہے، اچھے لوگ نہیں مل رہے ہوتے، اچھی فیملی نہیں مل رہی ہوتی، تو اس کے لیے پھر بہترین یہی ہے، یہ میں نے اپنا نمبر یہ میں نے دیا ہوا ہے، آپ لوگ اچھی طرح مجھے جانتے ہیں، تو اگر آپ میں سے کوئی بھی اگر آپ اپنے لیے شادی کے لیے خواہش مند ہیں تو پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کی مجھے پکچر بھی بھیجنی پڑیں گی آپ کو، اور اپنا سارا بایو ڈیٹا بھی بھیجنا پڑے گا، اپنی پکچر بھیجیں، اپنے ہاتھوں کی پکچر بھی بھیجیں، اور اپنا مکمل بایو ڈیٹا بھی آپ کو سینڈ کرنا پڑے گا۔ تو پھر میں انشاءاللہ تعالی جس کے لیے میں جس کو مناسب سمجھوں گا میں ان فیملیوں کو آپس میں جوڑ دوں گا۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے اور آپ میری اگر حوصلہ افزائی کریں گے تو میں انشاءاللہ تعالی اس نیک کام کو صدقہ جاریہ سمجھ کے، ایک اچھا عمل سمجھ کے میں اس کو ضرور کرنا چاہوں گا، لیکن مجھے آپ لوگوں کی پھر حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوگی۔ ساری بات ہوتی ہے ٹرسٹ کی، اعتبار کی، تو آپ لوگ جو ہیں وہ مجھے اپنا بھائی، بیٹا، دوست جو بھی سمجھیں، 5 سال تو ہو گئے ہیں میں تقریباً آپ لوگوں سے ڈیلی میری بات ہوتی رہتی ہے، تو بندے کو اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ بندہ فراڈ ہے، اچھی نیچر کا ہے، کیا ہے، وہ ایک امیج بنتی ہے نا۔ 5 سال ایک دن بندہ کسی کے ساتھ 5 منٹ بھی بات کرے نا تو بندے کی سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ بندہ باتوں سے جھوٹا لگ رہا ہے، بے ایمان لگ رہا ہے، یا اس کے اندر ایمان ہے، یہ صحیح سچا مسلمان ہے، یہ اپنی بات کا پکا ہے، یہ فراڈ نہیں ہے، یہ کوئی دھوکہ تو نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے مجھ پر ٹرسٹ کرنا ہے، مجھ پر اعتبار کرنا ہے۔ آپ نے ظاہر اگر آپ نے اپنی پکچر بھیجنی ہے، آپ نے تصویریں بھیجنی ہے، آپ نے ایک جائز مقصد کے لیے آپ نے میرے ساتھ رابطہ کرنا ہے، آپ لوگ پریشان ہوں گے تو پھر آپ کی ہر جو معلومات ہوگی وہ صحیفہ راز میں رکھی جائے گی، ان کہ وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی جائے گی۔ وہ لوگ جو آپس میں سمجھوں گا کہ آپس میں ان کے خواہش مند ہیں اور شادی کے لیے، چاہے وہ اپنے بیٹی اور بیٹے کے لیے یا خود آپ اپنی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ لڑکی ہیں، آپ عورت ہیں یا مرد ہیں، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خود شادی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اگر آپ اپنے بچوں کے لیے رابطہ کرنا چاہیں گے یا آپ اپنی شادی کے لیے رابطہ کرنا چاہیں گے
تو میں پھر آپ کے حساب سے جو آپ کی ڈیمانڈ ہوں گی، یعنی کہ میں چاہوں گا کہ ظاہر بندے کی یہی خواہش ہوتی ہے یار، ایک تو بندہ ہماری کاسٹ کا ہو، جو ہمارا بیٹا جتنا پڑھا لکھا ہے یا جتنی پڑھی لکھی ہے اس کی ایجوکیشن سیم ہو، تقریباً ایک جیسی ہو، سٹیٹس بھی ایک جیسا ہو، یعنی کہ اگر کوئی امیر ہے تو وہ چاہے گا یار مجھے اپنی ہی کم سے کم امیر بندے کے ساتھ ایک اچھی فیملی، ظاہر ہے جس کے پاس گاڑی ہے تو وہ اسی گھر میں جائے گا نا جہاں دوسرے کے پاس بھی گاڑی ہو اور اچھی فیملی ہو، خاندانی لوگ ہوں۔ تو خاندانی بندہ جو ہوتا ہے ہمیشہ خاندانی بندہ تلاش کرتا ہے، لیکن یہ بھی سچائی ہے کہ وہ جو ایک امیری غریبی کا فرق ہوتا ہے، وہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا، تو جو لوگ کہیں گے کہ ہمیں امیری غریبی سے فرق نہیں پڑتا تو پھر میں انہیں غریب فیملی بھی دکھا دوں گا، اور جو کہیں گے نہیں ہمیں ہمارے جیسا سٹینڈرڈ چاہیے، ان کا بھی اچھا گھر ہونا چاہیے، ہمارا بھی اچھا گھر ہونا چاہیے، تو پھر ان کو اس حساب سے میں فیملی سے ملوا دوں گا۔ یہ میری خواہش ہے کہ ایجوکیشن وائز بھی لڑکی اور لڑکے کا جو ایک سٹیٹس ہے، معیار ہے، وہ ایک جیسا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ لڑکی بہت ہائر ایجوکیشن اس کے پاس ہو، لڑکا بالکل جاہل ہو، یہ بھی بڑا ظلم ہوتا ہے، ایسا بالکل ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ایجوکیشن سیم ہونی چاہیے، آپ لوگوں کا سٹیٹس سیم ہونا چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپس میں آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ تو میرا کام یہی ہوگا کہ آپ لوگوں کو ایک دوسرے سے ملوا دینا، کیونکہ ظاہر ہے میں ایک اب ایسا بندہ ہوں جس نے 5 سال دن رات ایک کر کے اپنے ان کے ورک کی ہے، میری ایک جان پہچان ہے، کم سے کم اس وقت بھی میرے موبائل میں 20 سے 30 ہزار لوگوں کے نمبر سیو ہیں، اور جو 5 سالوں سے میرے ساتھ رابطے میں ہیں، تو جو لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میرا جو اب میں کسی کو اپنا بنا لیتا ہوں تو پھر جب بھی وہ رابطہ کرتا ہے تو میں اس بندے کو بھولتا نہیں ہوں، میرے پاس پورا بائیو ڈیٹا، ان کا نیم، ان کا سارا کچھ مجھے یاد ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک میں اس کام کو شروع کرنے والا ہوں، تو نمبر آپ لوگوں کے پاس آلریڈی موجود ہے، اور باقی میں نے کوئی اپنا آفس تو بنانا کوئی نہیں، اپنے گھر میں ہی کام کر رہا ہوں ریڈنگ والا، اور ساتھ یہ شادی کروانے والا سلسلہ بھی شروع کرتے ہیں۔ تو بہت زیادہ لوگ مجبور ہیں، بہت زیادہ پرابلم میں ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، اور خود بھی جو جن کی شادی نہیں ہوئی تو ان کی ایج زیادہ ہو چکی ہے، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کی بیوی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ بچے بھی شادی کر چکے ہوتے ہیں، بندہ اکیلا ہوتا ہے، وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار میری اب زیادہ بھی ابھی ایج نہیں ہوئی، 50 سال یا 55 سال عمر ہے، تو مجھے اگر کوئی اچھی جیون ساتھی مل جائے تو مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ تو مجھے بہت زیادہ میرے جو دوست بنے جنہوں نے ریڈنگ کروائی، انہوں نے مجھے بہت دفعہ کہا کہ آپ کو یہ کام شروع کرنا چاہیے، لیکن میں تھوڑا سا گھبرا رہا تھا کہ یار یہ بڑا ذمہ داری والا کام ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ کروں گا کہ اپنی طرف سے میں 2 اچھی فیملیوں کو ملوا دوں گا، باقی آپ لوگ جب آپس میں رابطہ کر لیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، جب آپ ڈائریکٹ ہو جائیں گے تو پھر آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو اچھی طرح جان لینا ہے، پرکھ لینا ہے، تو پھر باقی جب انسان کی نیت اچھی ہو اور ارادہ اچھا ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرتا ہے۔ تو یہ میں نے اپنا نام رکھا ہے اس کا SNN TV میرٹ بیورو، اور یہ اپنا میں نے عبدالستار، اور ساتھ یہ میں نے اپنا موبائل نمبر دیا ہوا ہے، تو آپ لوگ میرا یہ نمبر آپ لوگوں کے پاس سیف ہے، جو پہلی دفعہ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہ نمبر سیو کر لیں۔ تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اپنے جو خواہش مند ہوگا وہ اپنا بائیو ڈیٹا اپنے ایک وائف مجھے بھیج دے گا، پھر میں جس طرح کی آپ کی ڈیمانڈ ہوگی، جس طرح آپ چاہیں گے اسی طرح میں پھر آپ کو آپ جیسی ہی کسی اچھی فیملی کے ساتھ ملوا دوں گا۔ تو فرینڈز باقی اب بات کرتے ہیں، ہاتھ کی لائنز کی بات ہو رہی ہے تو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ جب شادی کی لائن جو ہے وہ اس طریقے سے اگر نیچے کی طرف آتی ہے تو یہ 2 شاخہ ہو تو یہ بھی شادی میں پرابلم کا بتاتی ہے کہ شادی میں مسئلے بنیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی لائن بہت زیادہ اگر مدھم آپ کو کسی کے ہاتھ میں نظر آتی ہے، جو مدھم لائن ہوتی ہے، ہلکی لائن ہوتی ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں شادی میں پرابلم کا بتاتی ہے، شادی میں مسئلے بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں مزید آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ آپ دیکھیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شادی کی لائن بریک ہو جاتی ہے، یہاں پہ جو بھی ان کا پہلا ریلیشن تھا بریک ہو گیا، اب یہ ان کی مین شادی کی لائن ہے، یہ یوں گئی اور پھر یہ یوں ہوگی، اور یہاں سے یہ ٹوٹ گئی ہے،
اس جگہ پہ آپ دیکھیں ٹوٹ گئی ہے یہ. اگر شادی کی لائن یوں ٹوٹتی ہے تو یہ 100% ڈائیورس کا سائن ہوتا ہے. اس میں بہت کم چانس ہوتے ہیں کہ یہ شادی بچے کی. عام طور پر یہ شادی بریک ہو جاتی ہے. یہ شادی ٹوٹنے کے بعد آگے پھر ان کی یہ شادی ہوگی اور اس کی امید ہے کہ یہ شادی چل جائے گی. اور اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں اگر آپ کو شادی کی لائن تھوڑی کھردری سی نظر آتی ہے اور اس میں پھر ہلکی سی لائن ایسے نکلتی ہے تو یہ بھی کہیں نہ کہیں پرابلم کا بتاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ جو بھی پہلا ریلیشن ہوگا منگنی ہوگی بریک ہو جائے گی. پہلی شادی ہوگی یہ ٹوٹے گی اور پھر یہ شادی ہوگی تو یہ چل جائے گی. اور بعض دفعہ 2 شادیاں بھی بندے کر لیتے ہیں. جیسے آپ کو اس ہاتھ میں اگر شادی کی لائن یوں نیچے کی طرف گر جائے اور یہ دل کی لائن کو چھو لے تو ایسے بندے کا جو لائف پارٹنر ہوتا ہے اس کی ڈیتھ پہلے ہوتی ہے. یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے. یا محبت میں ناکامی ہو جاتی ہے یا وہ آپ کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا پارٹنر کی ڈیتھ فوراً ہو جائے گی. ہو سکتا ہے شادی کے 5 سال بعد 10 سال بعد 20 سال کے بعد جب بھی ڈیتھ ہوگی تو آپ کے لائف پارٹنر کی ڈیتھ پہلے ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ اگر یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ مدھم لائن ہوگی تو تھوڑی سی شادی میں مسئلے ضرور آئیں گے. اگر شادی کی لائن شروع میں تو ڈارک ہو لیکن آگے جا کے یہ بہت باریک ہو اور پھر یہ نیچے کی طرف گرنا شروع کر دے تو یہ بھی شادی میں آگے چل کے پرابلم آتے ہیں اور بعض دفعہ شادی بریک ہونے کی طرف چلی جاتی ہے یا شادی میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں. اور اسی طرح اگر یہ شادی کی لائن یوں ہو اور اس کے اوپر ایک ہلکی سی لائن ہو تو یہ بتاتی ہے کہ شادی میں جب ہوگی تو شادی میں تھوڑے بہت پرابلم ضرور آئیں گے. یہ تھوڑے بہت پرابلم کا بتاتی ہے. اس طرح اگر شادی کی لائن پہلے ایک موجود ہو اور اس کے اوپر ایک لائن ایسے پھر بنی ہو تو پھر کہیں نہ کہیں انسان جو ہوتا ہے وہ سیکنڈ میرج کا سوچتا ضرور ہے. یعنی کہ پہلی شادی میں کچھ نہ کچھ پرابلم کچھ نہ کچھ ایشو ضرور بنتے ہیں. اور اسی طرح اگر شادی کی لائن آگے جا کے شروع میں تو ڈارک ہو لیکن آگے جا کے بریک ہوتی ہو یا اور بہت مدھم ہو اور پھر آگے جا کے چھوٹا سا 2 شاخہ بن جائے تو یہ بھی کہیں نہ کہیں پرابلم کا بتاتی ہے کہ پرابلم آئیں گے پرابلم بنیں گے. تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں نے یہ جو ایک نیا کام ایک نیک کام کرنے کا جو سلسلہ میں نے شروع کیا ہے اس کا میں نے آج آپ کو تھوڑا سا تعارف کروا دی ہے بتا دی ہے. اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے تو میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ پوری نیک نیتی کے ساتھ بڑی ایمانداری کے ساتھ بڑی سچائی کے ساتھ آپ لوگوں کا میں ایک دوسرے سے رابطہ کرواؤں گا. تو آپ لوگ میرے ساتھ رابطہ کریں آپ بھروسہ کریں تو انشاءاللہ تعالی ہمیں ضرور کامیابی ملے گی. تو فرینڈز اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اپنی حفاظت میں رکھے. باقی یہ شادی کی لائنز کے بارے میں جو ریئل ہاتھ پر شادی کی لائنز ہیں جو لوگ مجھ سے ریڈنگ کروا چکے ہیں ان کے ریئل ہاتھوں پر ہی میں ویڈیو بناؤں گا. آج میں نے 4-5 ہاتھ سلیکٹ کیے ہیں. آگے انشاءاللہ تعالی مزید جتنی بھی میرے پاس تقریباً 15-20 ہزار لوگوں کی تصویریں پڑی ہوئی ہیں تو میں جو بھی آپ کے سکھانے کے لیے جو میں زیادہ بیسٹ سمجھوں گا وہ میں شادی کی لائن سلیکٹ کر لوں گا اور اس پہ مزید ہم شادی کی لائنز کو ڈسکس کریں گے. تو فرینڈز اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اپنی حفاظت میں رکھے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.